آپ کو بتائیں پاکستان نے امن کا علم لہرا دیا۔ اسلام آباد مرکزی نے کہا ایران امریکہ جنگ کو مستقل امن میں بدلنے کا مشن۔ پاکستان کی بے مثال ثالثی نے دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ عالمی رہنما پاکستانی قیادت کے شانہ بشانہ امن کی جانب گامزن ہیں۔ امریکہ اور ایران سے آئے وفود پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے۔ دنیا امن کے لیے پاکستان کے تاریخی کردار کی شاہد بن گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ بصیرت کے چرچے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے حاشر حسن وڑائچ۔ حاشر بتائیے مذاکرات کے حوالے سے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل وسطی ایشیا کے اندر یہ تنازع کا یہ معاملہ ہے، اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر ہی جو ہے یہ اہم مذاکرات اس وقت جاری ہیں اور اس وقت ایرانی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن جو قیادت ہے وہ اس وقت آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا عمل جاری ہے اور تقریباً جو ہے وہ ذرائع کے مطابق 6 سے 8 گھنٹے کا وقت جو ہے یہ گزر چکا ہے اور اسلام آباد کے اندر یہ اہم بیٹھک جو ہے مذاکرات کی یہ اس وقت جاری ہے اور اس حوالے سے جو ہے مزید بھی امکانات ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا جس طرح دن کے اندر جو ہے یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اور اس وقت بھی ذرائع کے مطابق یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور مثبت پیش رفت جو ہے وہ اس وقت بتائی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب تمام تر صورتحال کی اگر بات کی جائے تو اس وقت جو ایران اور امریکن جو وفد ہیں ان کی جانب سے پاکستان کی قیادت سے جو ہے وہ الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئی، وفود کی سطح پر بھی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر اس وقت مذاکرات کا عمل جو ہے باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا اور آج جو ہے گزشتہ روز جو ہے وہ یہاں پر پہنچے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات پہلے ایرانی وفد جو ہے وہ پہنچا اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکن وفد بھی جو ہے وہ پہنچا اور اس کی جو دونوں وفود ہیں ان کی جانب سے سب سے پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بعد جو ہے مذاکرات کا باقاعدہ طور پر عمل جو ہے وہ شروع ہوا اور اس حوالے سے وزیر قانون جو اعظم عزیز تارڑ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور ایک آدھ روز جو ہے وہ لگ سکتا ہے، لیکن ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان مذاکرات کے اندر جو ہے وہ مثبت پیش رفت جو ہے وہ متوقع ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پر جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، یہاں پر نہ صرف جو ہے وہ اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آیا اسلام آباد جو پاکستان کے اندر ہونے والے مذاکرات ہیں ان مذاکرات کا کیا نتیجہ آئے گا اور اس وقت جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اور اس مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں اور پورے اسلام آباد کی جو سیکورٹی ہے وہ تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ سخت کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ خاص طور پر غیر ملکی مندوبین اور صحافی جو ہیں وہ بھی اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور تمام تر لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت صرف اسی بات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ آیا یہ جو پاکستان میں اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو ہے عرصہ دراز بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور ایران کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کی ثالثی کے اندر جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھی ہے، تو اس بنیاد پر پاکستان کے کردار کو بھی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس سے قبل جو ہے ان کے جو ہے وہ ان کی درمیان ایک جنگ جاری تھی، لیکن پاکستان کی جانب سے اہم کردار ادا کیا گیا اور دونوں ممالک کو جو ہے وہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر لایا ہے، جہاں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کے اندر جو ہے یہ پاکستان کی جانب سے ایک اہم کارنامہ جو ہے یہ سر انجام دیا گیا اور اسی پاکستان کی یہ محنت کا نتیجہ ہے کہ اس وقت دونوں ممالک جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں اور مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت جاری اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ جلد اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اچھا حاشر، سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہ بھی بتائیے اور پورے دن اسلام آباد میں کیسی سچویشن رہی، کیسی گہما گہمی رہی؟ دیگر ممالک سے صحافیوں نے بھی اس اہم ایونٹ میں شرکت کی ہے کوریج کے لیے، یہ بھی بتائیے۔ جی بالکل، سیکورٹی معاملات کی اگر بات کی جائے تو اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ریڈ زون ہے اس کا دائرہ اختیار بھی جو ہے وہ بڑھا دیا گیا اور سیکورٹی کے جو ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی تمام تر جو سڑکیں ہیں وہاں پر ہی ہمیں اس وقت جو ہے وہ پولیس اہلکار، رینجر اور فوجی پاکستان کے دستے جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر گشت کرتے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور یہاں پر اسلام آباد کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر جو ہے وہ داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر اچھی خاصی جو ہے وہ تلاشی لی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شناخت کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو آنے دیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے ریڈ زون کے دائرہ اختیار کی تو ریڈ زون کا جو دائرہ اختیار بڑھایا گیا ہے اس کا بھی صرف جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ یہ معاملہ جو مذاکرات کا عمل یا ثالثی کا عمل اس وقت پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے یہ پورا ٹھیک ہے، یہ پرامن مذاکرات ہو رہے ہیں۔ حاشر حسن وڑائچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ دن بھر اسلام آباد میں کیا سچویشن رہی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات میں 1-2 دن مزید بھی لگ سکتے ہیں اس کے نتائج سامنے آنے میں۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ ایران امریکہ جنگ کو مستقل امن میں بدلنے کا مشن ہے۔ پاکستان کی بے مثال ثالثی نے دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ حاشر اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو کنٹینیو کیجئے۔ جی بالکل، جس طرح میں سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے بات کی کہ یہاں پر جو ہے اسلام آباد میں سخت سیکورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ غیر ملکی مندوبین کے حوالے سے دن کے اوقات میں جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 50 سے زائد جو غیر ملکی کے اندر موجود ہیں اور جو اس تمام تر صورتحال
आपको बताएं कि इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है। ईरान अमेरिका जंग को मुस्तकिल अमन में बदलने का मिशन है। ये पाकिस्तान की बेमिसाल सालसी ने दुनिया को अपना गर्विता बना लिया है। आलमी रहनुमा पाकिस्तानी क़यादत के शाना बशाना अमन की जानिब गामज़न हैं। अमरीका और ईरान से आए वफूद पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गए हैं। गुज़श्ता रात जो है वो ईरान का वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा था और सुबह ही वफ़द पाकिस्तान पहुंचा। उसके बाद दोपहर के करीब मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हुआ। अब भी मुज़ाकरात जारी हैं। हाशिर वड़ाइच हमें अपडेट करे थे, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन ऊपर भी लग सकते हैं इन मुज़ाकरात पर। इन मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आने पर सिक्योरिटी के भी वहाँ सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। दीगर मुल्कों से सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी इस अहम इवेंट को जो है वो कवर कर रही है। आपको बताएं कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बना हुआ है। ईरान अमेरिका जंग को मुस्तकिल अमन में बदलने का मिशन जारी है। हाशिर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाशिर अगर हमें सुन पा रहे हैं तो बताएगा दिन भर क्या सिचुएशन रही और क्या ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं 1-2 दिन मजीद ऊपर लगेंगे मुस्बत नताइज सामने आने पर? से इस हवाले से बात की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुज़ाकरात के अंदर जो है वो मस्बत पेशरफ्त हो रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो नताइज सामने आने में जो है वो मजीद लेकिन अभी तक हमने देखा है कि इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात का अमल इस वक्त रात देर तक जो जारी है, तो इससे यही कहना है कि आया मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त मस्बत अंदाज में आगे बढ़े हैं, जिस वजह तमाम तर ये जो है वो इस वक्त जारी है। और चंद ही शायद घंटों बाद जो है वो मुज़ाकरात हम देख लें कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं वो मुकम्मल कर लिए जाए। इस हवाले से तमाम तर जो दोनों वफूद इस वक्त जिनके दरमियान इस वक्त बातचीत जारी है, तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से जो लाए अमल जो है इस हवाले से वो भी सामने आ जाए, क्योंकि इस वक्त दोनों जो वफूद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो अपने ममालिक के अंदर अपनी जो क़यादत है इस वक्त उनके साथ भी रास्ते में है, जो हमने इजराइल के हवाले से कुछ देर पहले जो है वो खबरें हैं कि तकरीबन 2 घंटे मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो जारी रहा। उसके बाद जो उसके अंदर वक्फा किया गया और उसके बाद जो है मुज़ाकरात का इस वक्त दूसरा दौर जो है वो इजराइल के मुताबिक इस वक्त जारी है। और इस जो दूसरा दौर मुज़ाकरात का इसको भी तकरीबन 2 से 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है। और इस हवाले से जो है यहाँ पर हमने देखा कि मौजूद जो हुकूमती रहनुमा है। ठीक है हाशिर, हमारे साथ रहिए। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ है। किस तरह से पाकिस्तान इस जंग को रुकवा कर टेबल टॉक की तरफ दोनों मुल्कों के फरीकैन को एक साथ लेकर आया। इस वक्त पाकिस्तान हेडलाइंस में है, क्या कहेंगे इस पर आप? पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रोशन मोमेंट है, क्योंकि हमने न सिर्फ खित्ते में आग के भड़कते शोलों को रोका, बल्कि 2 ऐसी पार्टीज को इस्लामाबाद में एक मेज पर ला बिठाया जो पिछले 47 साल से हालत जंग में थी, अमेरिका और ईरान। तो मैं समझता हूँ कि इससे ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका को भी पाकिस्तान पे भरोसा था, ईरान को भी भरोसा था, सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों को भी था और चीन को भी था। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इससे आला दर्जे की सफारतकारी का कोई मयार पहले नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत ही खुशी और इत्मीनान की बात है कि हमारा मुल्क अमन के लिए काम कर रहा है और जंगों को रुकवाने का काम कर रहा है। इसराइल तो वो मुल्क है जिसमें जितनी कोई एक मुल्क गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकता है वो इसराइल ने किया है। यानी आप ये देखें कि गजा के लोग जो हैं वो तो उनके उसके ऊपर कब्जा था और फिर भी आप इस तरह बॉम्बिंग करते हैं, आपने जेनोसाइड कर दिया। और ऐसे मुल्क के पास एटम बम पड़ा है। अभी ये थोड़ी देर और जंग चल जाती तो बातें पहले शुरू हो गई थी कि इसराइल का कोई पता नहीं ये एटम बम इस्तेमाल कर ले जो उनके पास है, या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर ले। सबसे अहम जो नुकता है वो ये है कि जंग जो है, जो जंग बंदी हुई है, इसकी तोसी की जाए। इसमें एक सबसे अहम ये चीज है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब अब मजीद जंग को तूल नहीं देना चाहते। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि आज उनके जो नायब सदर आए हैं वो यहाँ से वॉर, ये जो जंग बंदी है इसकी एक्सटेंशन लेकर जाएं। लेकिन जवाब में ईरान भी खैर चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि स्ट्रेट हॉर्मुज़ खुल जाए। और ईरान को ये है कि भाई अगर मैं जंग रोक लूं तो ये क्या जमानत है कि चंद महीनों बाद दोबारा इसराइल हम पे हमला नहीं करेगा।
تو اس کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی گارنٹی ایران کے لیے ہوگی کہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو ایران دوبارہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے گا. بالکل، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک سٹنگ یا ایک رات میں نہیں ہو سکتی. سر ہمارے ساتھ رہی، اس وقت میں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے عثمان خان نے. عثمان، آپ بتائیے مذاکرات کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہے اور پھر پاکستان میں سب کی نظریں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر ہے. اور اسلام آباد پر جو مذاکرات کا ہے وہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم جو اسحاق ڈار صاحب ہے فارن منسٹری بھی ہیں، وہ ان سے پہلے ایرانی وفد سے ملاقات کی. اس کے بعد پھر جو امریکن وفد ہے انہوں نے ملاقات کی. تمام تر امور پر بات کی ہوئی، تمام تر نکات پر بات ہوئی اور دونوں وفود کی ملاقاتوں کے بعد ان کی اجتماعی ملاقات کی جو گزشتہ کئی وقت سے جاری ہے. ہمارے مختلف لوگوں سے بھی بات ہوئی، ملاقات بھی جو گزشتہ کئی وقت سے جاری ہے. ہمارے مختلف لوگوں سے بھی بات ہوئی اور تمام تر لوگ اس بات پر امید ہے کہ یہ مذاکرات بڑے کامیاب ہوں گے، بڑے سکسیسفل ہوں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان مذاکرات سے جو ہے وہ پورے خطے پر اس کا بڑا اثر پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ خطے میں پائیدار امن کے لیے بھی ہوں گے. جبکہ مذاکرات سے متعلق کوئی حتمی ابھی تک جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ کسی جانب سے بھی نہیں آئی، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات آج کے دن بھی اسی طرح جاری رہیں گے. 2 روز تک یہ مذاکرات، چونکہ آج پہلا دن تھا، کل آج مطلب اب 12 بجے کے بعد دوسرا دن شروع ہو چکا ہے، تو یہ مذاکرات آج کے دن بھی جاری رہیں گے. اور ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات بڑے اچھے اور ایک پازیٹیو طریقے سے چل رہے ہیں. دونوں وفود جو ہیں وہ اپنے جو شکایات ہیں، اپنے مطالبات ہیں وہ سامنے رکھ رہے ہیں اور مختلف امور پر بات چیت بھی کی جا رہی ہے. یہاں کی جو نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہے، اس وقت کوئی بھی میڈیا، کوئی انٹرنیشنل میڈیا، کوئی بھی نیوز چینل دیکھیں گے تو اس میں بات کی جا رہی ہے پاکستان کی، اور پاکستان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک امن کا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان پورے خطے کے لیے. یہ جنگ صرف امریکہ یا ایران سے متعلق نہیں تھی، اس جنگ کا اثر پورے خطے پر پڑ رہا تھا. جس طرح کچھ میں بھی اضافہ ہونا تھا اور پورے خطے کا نقصان تھا. پاکستان نے ایسے موقع پر جو ایک ثالث کا کردار ادا کیا اور دونوں ممالک ایران ہے یا پھر امریکہ ہے، دونوں پاکستان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے سب سے پہلے تو سیز فائر کی درخواست کی جسے امریکی صدر ٹرمپ نے قبول کیا، اس کے بعد ایران نے بھی قبول کیا. سیز فائر کے بعد مذاکرات کی دعوت دی اور دونوں فریقین کو اسلام آباد مدعو کیا. جے ڈی وینس جو تھے وہ گزشتہ روز ہی اسلام آباد پہنچے تھے، جبکہ جو ایرانی وقت تھا جو ایران کی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہے، جو ایرانی وفد تھا جو ایران کی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہے باقر کالیباف، وہ اور ان کی قیادت میں جو ایران کے وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی اور وفد پاکستان پہنچا تھا، جن کا ایئرپورٹ جو نور خان ایئر بیس ہے وہاں پر شاندار استقبال کیا. اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوئی اور اب یہ ایک اہم راؤنڈ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں خطے کے لیے، امن کے لیے، خطے میں پائیدار مستحکم کے لیے، خطے میں جو معیشت کی بہتری کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوگی. پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں اور پاکستان کے دل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر یہ نظریں جمی ہوئی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دارالحکومت اسلام آباد پر یہ نظریں جمی ہوئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مذاکرات کے بعد پاکستان کا مورال پہلے بھی بلند تھا اور مزید بلند ہوگا. جو گزشتہ سال جنگ ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان کا مورال بلند تھا، پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ بہت مستحکم ہوئی تھی، مگر اس امن مذاکرات کے بعد، اسلام آباد ٹاکس کے بعد جو پاکستان کا مورال ہوگا، پاکستان کی جو پاسپورٹ کی ویلیو ہوگی وہ مزید بڑھے گی. اور آج دن بھر میں چونکہ جناح کنونشن سینٹر میں موجود ہوں، جو کہ وزارت اطلاعات نے وزارت خارجہ اور دونوں کے تعاون سے یہاں پر جو نیشنل اور انٹرنیشنل صحافی ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں سے تمام تر صورتحال کو رپورٹس بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے اس سے پوری دنیا کو بھی آگاہ کر رہے ہیں اور پاکستان سے متعلق بات چیت بھی کی جا رہی ہے. پاکستان میں جو سفارتکاری کا مثبت کردار ادا کر رہا ہے اس سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے مختلف ممالک کے جو کورسپونڈنٹس ہیں
ان سے بھی ہماری گفتگو ٹھیک ہے، ہوئی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ آج بھی جاری رہے گا اور سیکیورٹی کے بھی کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہاشر وڑاج بھی ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ عثمان خان، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری، سر آپ کا بھی بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت 24 نیوز کو دیں۔